السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ آج کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے گویا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ کسی بھی ایسی سچویشن پہ کہ جہاں ایک شخص دوسرے کی مدد کرے یا اس کے کام آئے، اسے راستہ بتائے، یا کسی بھی طور پہ کوئی اچھی نصیحت کرے، کوئی اچھی بات بتا دے، اس کو گائیڈ کر دے، تو ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جس نے بھی جزاک اللہ خیرن کہہ دیا فقد بالغ فی الثناء، تو اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ تو اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہ جانتا ہو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ وہ سامنے والے نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس کے جذبات اس کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی وہ یہ کوتاہی کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کو حضوری کا جو احساس ہونا چاہیے وہ جب نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرنا۔ تو اس کا آغاز اور شروعات اسی سے ہوتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھی خیر کا کام کیا، زندگی جہاں کہیں بھی انسان زندگی میں کھڑا ہو، اس کے وہاں تک پہنچنے میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے استاذ ہوتے ہیں، اس کے گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، اس کی بیوی، اس کے شوہر، مختلف لوگوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھل کر یہ بھی نہیں کہنا چاہتے بسا اوقات کہ یہ میرے استاذ ہیں، کہتے یہ فلاں پیریڈ لیتے تھے، ہماری سائنس لیتے تھے، ہماری میتھ لیتے تھے، تو بہت ہی تنگ دل کے ساتھ اس کا اقرار کرتا ہے کہ کسی نے مجھے کچھ سکھایا تھا، حالانکہ بہت بڑے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ میرے استاذ ہیں، اور استاد جس نے ایک حرف بھی سکھایا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ایسے ہی زندگی میں جس نے بھی جس کے ساتھ کچھ کیا ہو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ لا یذهب العرف بین اللہ والناس، کہا گیا کہ جو نیکی کی جاتی ہے وہ نہ لوگوں کے پاس ضائع جاتی ہے نہ اللہ کے ہاں ضائع جاتی ہے، دونوں جگہ اس کی قدر ہوتی ہے اور قدر ہونی چاہیے۔ گھر میں بھی چاہیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں خواتین کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ ڈیلی ایک روٹین ورک ہے، یا مرد باہر کے کام کرتے ہیں، گھر کے انتظامات کرتے ہیں، وہ ایک روٹین ورک ہے۔ گھر کے لوگوں کو اپنے مرد حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مرد حضرات کو عورتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ عادت ہونی چاہیے کہ جزاک اللہ خیرن کا شکریہ بھی کہہ سکتے ہیں، تھینک یو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شکریہ اور تھینک یو وغیرہ کے الفاظ میں آپ صرف شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جزاک اللہ خیرن کے اندر دعا بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں کہی جائیں تو اسلامی تہذیب اور آداب کے مطابق۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک کہ انسان بندوں کا شکریہ نہ ادا کرے تو وہ اس بات سے تو پھر اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا جو نیک عمل ہے بند کر دیجیے، نہیں معلوم، بند کر دیجیے، تھوڑا قریب آ جائیں۔ تو اگر شکریہ ادا نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتے کہ جب آپ اپنے سامنے والے کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو میرے یہاں بھی آپ کا عمل مقبول ہے۔
سے اس کا تعلق۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ان المہاجرین قالوا، کہ والیوم کم کر دیں، مہاجرین نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول ذہبت الانصار بالاجر کلی، کہ جو مدینے کے انصار ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی، مکے سے جو مہاجرین آئے تھے، یہ تو سب اجر و ثواب لے کر چلے گئے، یعنی سارا اجر و ثواب انہی کو مل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہم، ان کو بھی ثواب ملا، تم نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، یا تم نے ان کی آف کر دیجیے، آف کر دیجیے نا جو انسان دعا کرتا ہے کسی کے لیے یا کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا شکریہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرمایا کہ تم جو بھی ان کے لیے دعا کرتے ہو اور تعریف کرتے ہو تو یہ بھی اجر میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم ان کو کچھ نہیں دے سکے، تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، ان کی تعریف کر سکتے ہو۔ اور تعریف کرنے کا مطلب اس انداز سے تعریف کرنا نہیں ہوتا ہے کہ انسان کسی انسان کو اتنا بڑھا دے کہ وہ غرور میں مبتلا ہو جائے، بلکہ اس انداز سے شکریہ ادا کرنا کہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ خوبی رکھی تو آپ کر رہے ہیں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے، تھوڑا سا اگر اور قریب آ جائیں تو، جو بارش بھی ہو رہی ہے تو ابھی جا بھی نہیں سکتے انشاءاللہ۔ فین بھی بند کر دیجیے، فین نہیں۔ اور سچ پوچھیے تو صحیح اسلامی طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی قرآن کا یا حدیث کا درس ہو یا کچھ ہو تو طلب ہونی چاہیے اور قریب ہو کر مل کر بیٹھنا چاہیے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بولنے والے کو بھی ایک حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو دور دور بیٹھتے ہیں اپنے سکون اطمینان کے لیے، پھر بیچ میں اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں، یہ بے احترامی کی بات ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بیٹھنا بھی اسی طرح چاہیے۔ تو شاید اللہ کو منظور تھا، اسی لیے آپ کو اللہ نے قریب کر دی۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطی عطاء فوجد فلیجزی بہ، کہ جس کے ساتھ بھی کوئی احسان کیا گیا، کسی نے کوئی تحفہ دیا، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کام کیا اور آپ اسی طرح کا تحفہ اس کو دے سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ویسے ہی بدلہ دینا چاہیے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، کبھی بھی کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا، کوئی چیز دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی یا اس سے اچھی چیز آپ واپس کر دیتے ہیں۔ اس انداز سے نہیں کہ اس کو محسوس ہو جائے کہ میری چیز واپس کر رہے ہیں، دوسرے انداز سے تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور محبت بڑھاؤ۔ تو جو جس کے لیے میسر ہو ایک دوسرے کو دینے میں حرج نہیں، اور یہ فضیلت کی بات ہے۔ جو پڑوسی ہوتے ہیں عام طور سے آج کل یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر کوئی چیز بھیجی جائے، ہر شخص سوچتا ہے کہ ان کے ہاں بھی بنا ہوگا، ہمارے یہاں بھی بنا ہوگا، تو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی سالن بنائے تو شوربہ بڑھا لے، اگر اس کو بوٹیاں نہیں دے سکتا، سالن نہیں دے سکتا تو شوربہ تو بھیج سکتا ہے۔ تو یہ ادب تھا، یہ تہذیب تھی، یہ پڑوسیوں کا حق تھا، اس سے محبت بڑھتی تھی کہ ہمارے یہاں کوئی چیز بنی ہم نے بھیج دیا، ان کے یہاں کوئی چیز بنی۔ پھر اس کے ساتھ ایک ہمارے یہاں ایک روایت جڑ گئی کہ برتن لوگ خالی واپس نہیں بھیجتے۔ اگر ایک تو ایک دوسرے کو دینے کا رواج نہیں ہے، لیکن اگر بھیجا تو اب وہ سوچتے ہیں اچانک انہوں نے کیسے بھیج دیا، تو اب ایک وہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس نہ بنا ہو یا کھانے کی چیز نہیں ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی چیز دے کر اس کو واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو احساس دلا دیا جائے کہ ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر چیز میں خوبصورتی ہونی چاہیے، کسی دوسرے موقع سے اس کام کو کیا جائے یا اس وقت بھی کیا جائے تو ایسے انداز سے کہ سامنے والے کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور کچھ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر بدلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، فَلْيَثْنِ بِهِ، یثنی بِهِ، تو وہ اس کی تعریف کر دیں۔ فَمَنْ أَثْنَىٰ بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، اگر اس عمل پر اس کی تعریف کر دی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا، آپ نے مجھے زندگی میں فلاں وقت یہ بات بتائی تھی، یہ رہنمائی کی تھی، اس ایک بات کی وجہ سے مجھے زندگی بھر فائدہ ہوا، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ بارہا ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، کبھی کوئی بہت ہی ہم سے علم میں ہو سکتا ہے کم ہو، تجربے میں کم ہو، اسٹیٹس میں کم ہو،
لیکن کوئی بات ہمت کر کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو یوں نہیں ایسے کرنا چاہیے کم، وہ زندگی بھر کام آتی. جیسے لوگ چلتے ہیں تو چپل کی آواز آتی رہتی ہے چلنے میں، زمین پر گھسیٹ کر چلتے ہیں پیر کو، تو اب آدمی سوچتا ہے کہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ قدم اٹھا کر رکھا جائے، لیکن ادب کے خلاف ہے. لوگ اگر سن رہے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، تو عام طور سے لوگ ایک دوسرے کو نہیں بتاتے ہیں. اگر بتا دیا جائے کہ بھائی آپ اگر اس کو صحیح طور پہ کریں تو اچھا، تو وہ ایک بات ذہن میں رہتی ہے. اسی طرح کہیں پر واش بیسن ہوتا ہے، لوگ وضو کرتے ہیں تو پیر اٹھا کر اس میں دھوتے ہیں، لحاظ میں ایک دوسرے کو نہیں بولتے ہیں. لیکن اگر سمجھا دیا جائے، کہہ دیا جائے، تو کبھی ایک عام آدمی کسی خاص آدمی کو کوئی بات کہتا ہے لیکن اس کے زندگی بھر کام آتی، تو اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ کس نے کتنی مرتبہ شاگرد استاد کو ایسی بات بتا دیتے ہیں ادب کے ساتھ کہ وہ اس کے کام آتی ہے زندگی بھر، ہمیشہ پھر اس کی اصلاح ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اسی طرح بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات جو کئی بار ذہن میں بھی آیا کہ ہمیں اعلان کریں اور مختلف موقعوں پر انشاءاللہ ہم اس طرف رہنمائی کریں گے بھی. مسجد کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم لوگ جب مسجد آئیں، ایک ٹوپی اگر ہم اپنی جیب میں رکھا کریں تو کوئی حرج نہیں، ٹوپی رکھ لیا، یہ ادب میں سے. دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ پورا لباس پہننا بھی ضروری نہیں، اگر گھٹنے تک ہم چھپا لیں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم پورا لباس پہنتے ہیں نا، تو ایک الگ امتیاز ہونا چاہیے جب ہم نماز کے لیے آتے. پہلے تو یہ بحث کا حصہ ہی نہیں تھا اور تمام مسلمان سر چھپا کر ہی نماز پڑھتے تھے. کسی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ بھائی سر چھپانا ضروری نہیں ہے، تو سر چھپانا ضروری نہیں ہے تو پیر چھپانا بھی ضروری نہیں ہے. گھٹنے کے نیچے آپ پیر بھی کھول سکتے ہیں لیکن نہیں کھولتے، برا لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر چھپا کر ہی نماز پڑھتے تھے، اور عام حالت میں بھی امامہ پہنتے یا ٹوپی پہنتے. مسلمانوں کا بھی امتیاز رہا. آپ دیکھیں آج دنیا میں جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں، بڑی جگہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک کیپ دیا جاتا ہے، ایک اس کو سر کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان عطا فرمایا. اور آپ یونیفارم میں اگر آپ کے کیپ شامل ہو جائے تو کبھی بھی آپ آر نہیں محسوس کریں گے یا بوجھ محسوس نہیں، چاہے جتنا بھاری کیپ ہو لوگ پہنتے ہیں. لیکن نماز کے لیے سوچتے ہیں ٹھیک ہے نماز ہو جاتی ہے نا تو کافی ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، ٹوپی کی کوئی اہمیت نہیں. عام طور سے ٹوپی لے کے نہیں چلتے، تو اپنی ٹوپی اپنی جیب میں اگر رکھے انسان تو ایک اچھی بات ہے، اور اس سے ہمارا ایک کلچر، ہماری ایک تہذیب سامنے آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو اچھی روایتیں ہیں اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب ایک دو لوگ ایسا کرتے ہیں تو کئی لوگ دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ بھی یہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک معمول غلط ہو جاتا ہے. ذبح کرتے ہیں ہم قربانی کے موقع سے، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، نہ جانور کو رخ کرنا ضروری ہے، نہ ذبح کرنے والے کا رخ کرنا ضروری ہے. لیکن یہ مسلمانوں کا توارث رہا ہے شروع سے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ذبح کرتے ہیں، قبلے کی طرف ذبح کرنے والا بھی رخ کرتا ہے. وہاں تو کبھی کسی کے ذہنی میں نہیں آتا کہ قبلہ چھوڑ کر ذبح کریں تو ہو بھی جائے گا. تو ایسے ہی یہ چیزیں بھی ہیں جو ادب ہے، سنتیں ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح ٹخنے کو کھولنا چاہیے، صرف نماز میں نہیں، عام حالت میں بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ازار پہنتے ہیں، کمر سے نیچے کوئی بھی لباس پہنتے ہیں، پینٹ ہے یا پجامہ ہے، تو دو باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ بے پردگی نہ ہو. بہت سی مرتبہ ہم بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، ہم یہاں خود بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے والے شخص کو تکلیف ہوتی ہے، ایک منظر اچھا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بہت ٹائٹ فٹنگ جینس پہنے ہوئے ہیں یا لباس پہنے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں یہاں پر لوگ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے. مسئلہ اس کا نہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، آپ شادی میں جاتے ہیں کیسا لباس پہن کر جاتے ہیں، وہاں کے حساب سے پہنتے ہیں، اور ذرا سا بھی جس ماحول میں جس مجلس میں جاتے ہیں اس کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ میں برابر نظر آنا. تو آپ کا جو امام ہوتا ہے یا حرم کے امام ہوتے ہیں یا دنیا بھر کے جتنے امام ہوتے ہیں، امام کو کوئی بھی قبول کرے گا کہ اگر وہ جینس پینٹ پہن کے نماز پڑھا دے بغیر ٹوپی کے. جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، جو لوگ ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں پجامہ، وہ بھی امام کا پجامہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹخنا چھپا ہوا تو نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے امام کے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس اسٹینڈرڈ کو بڑھانا چاہیے
دیکھیے یہ نہیں کہہ سکتے آپ التقویٰ ہا ہونا کہ تقویٰ تو یہاں ہے اور ظاہری عمل کی اہمیت نہیں. ظاہری عمل کی بھی اہمیت ہے. اگر ظاہری عمل کی اہمیت نہیں ہوتی تو وضو فرض نہیں ہوتا, غسل کے فرائض نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ظاہر میں ضروری ہیں اور باطن تو اللہ کے ہاتھ میں, ہم اور میرا اللہ جانتا ہے. تو یہ باتیں بھی ایک دوسرے کو بتانے کی ہوتی ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے پوری اس کے ساتھ وضاحت کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن کے تو بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہمارے پاس پیدا ہو گئے, تو خطبہ بھی, عام ائمہ بھی مسجدوں میں الجھنا نہیں چاہتے ان سب موضوعات پہ کہ بار بار ان کو چھیڑیں, لوگوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے, کشمکش ہوتی ہے. لیکن ہماری جو ایسی بے تکلف مجلس ہوتی ہے وہاں ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ماحول جو اچھی چیزیں ہیں سماج کی اور ہماری تہذیب کی وہ باقی رہنی چاہیے اور ان کو آگے بڑھانا چاہیے. اور یہ ایسی باتیں کہ اگر کوئی ایک دوسرے سے کہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی سے بھی کوئی خیر کی بات بتائی جائے 100 میں 1-2 ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس پر کوئی بحث یا مباحثہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری کوتاہی انشاءاللہ میں اس کو ٹھیک کر. لیکن ہم لوگ عام طور سے عار محسوس کرتے ہیں. یہ چیز ہمارے سماج سے اٹھتی جا رہی ہے. ہم چھوٹوں کو بھی نہیں بولنا چاہتے. فلاں کا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے تو چلو ہم بولیں گے, لیکن دوسرے کا بیٹا ہے بھائی بولیں گے پتہ نہیں اس کے والد کو ناگوار ہو, وہ کیا سمجھیں, یہ سوچ کر ہم ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے. لیکن ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں, اچھی بات بتائیں, خیر کی بات بتائیں. مسجد میں آتے ہیں, فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, دوسرے خیر کے کام کرتے ہیں. لیکن کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا ہے, میرے گھر میں میرے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں یا گھر میں پڑھ لیتے ہیں, مسجد نہیں آتے ہیں, تو فکر کرتا ہے کہ میں 4-5 دن کوشش کروں کہ اس کو بھی مجھے نماز میں لانا ہے. اور انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتے. انبیاء کا جو مشن ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ میں تو اس کو بہت دنوں سے جگا رہا ہوں, اٹھتا ہی نہیں ہے, بول کر تھک گیا, مانتا نہیں, کرتے رہنا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹے رہو. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ خیر کے کام سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑیں, جو آداب ہیں سنتیں ان کا خیال کریں. اور اگر ایک دوسرے کو یہ بات بتائی جائے تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں, چونکہ دین کی نعمت سے کوئی نعمت بڑی نہیں ہو سکتی. سورہ مائدہ میں دیکھیے احکام بیان کیے گئے, حج کے احکام, شکار کے احکام, احرام کے احکام, اس کے وضو کے, تیمم کے, غسل کے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر اللہ کی ہونے والی نعمتوں کو یاد رکھنا. اِذْ وَاثَقَكُمْ بِهِ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي, اس وعدے کو یاد رکھنا جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے تم سے کیا. کیا مطلب ہے اللہ کی نعمت کا؟ کہ یہی ہدایت کی نعمت, ایمان کی نعمت, جان کی حفاظت کی نعمت, عقل کی نعمت, نسل اور اولاد کی نعمت. تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمت, آفتوں سے تحفظ کی نعمت. آپ سمجھتے ہیں ہم چلتے رہتے ہیں ہر وقت راستے پہ, ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے ہیں, اس کے باوجود ہم سیفلی گھر پہنچ رہے ہیں, اپنے گھر والوں سے مل رہے ہیں. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی چیزیں, مشینوں سے جڑی ہوئی چیزیں, مشینوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب وہ انسان کو جواب دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کہیں کہیں ایک دکھا واقعات ہوتے ہیں, ورنہ الحمدللہ زندگی چل رہی. تو یہ زندگی ہماری مہارت سے نہیں چل رہی, یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے تحفظ سے, اس کی نگرانی سے, ہر وقت اس کے فرشتوں کی نگرانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان فرما رہا. ورنہ تو ذرا سا توجہ ہٹی اور انسان بڑے بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ جو آفتوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں, صحت کی نعمت دے رہے ہیں انسان کو, اور جو اللہ تعالیٰ نعمت کا اس کو یاد رکھنا, اس لیے کہ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی اور کی طرف سے نہیں مل سکتی. تو جب ہم ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی یاد کریں ہمیشہ کہ کن لوگوں کے ذریعے سے یہ نعمت ہم تک پہنچی ہے. تو وہ ہمارے محسن ہیں. محسن کا شکریہ ادا کرنا, جب وہ گزر جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا, ان کا ذکر خیر کرنا. یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ چھوٹوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. اگر چھوٹے بچے نے کوئی اچھا کام کیا, چھوٹوں نے کوئی کام کیا, ان کو آگے بڑھانا چاہیے. اور جو بڑے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا کہ بھائی یہ میرے والد کا احسان ہے, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی, اور اس کے بعد سے بچپن میں وہ باتیں اچھی نہیں لگتی. لیکن جیسے ہی انسان ذرا بڑا ہوتا ہے اور تجربے سے گزرتا ہے, اس کو ایک ایک بات یاد آتی ہے کہ میرے والد نے یہ بات بتائی تھی, میری والدہ نے یہ بات. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ
ان کو فجر کی نماز میں مسجد کے راستے تک لے جا کے پہنچا کر آتی تھی کہ بیٹا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور اس کو مسجد جا کر ہی پڑھنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کا اہتمام کر پاتے ہیں؟ ہم لوگ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے جاگ جائیں گے تو صبح سے پھر وہ اسکول بھی جانا ہے۔ اصل میں اسکول کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت عبادتوں سے بڑھ گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے، اگر عبادت کی اہمیت، اللہ سے تعلق کی اہمیت واقعی ہمارے دل میں ہوتی تو ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے بچے جو 10 سال سے زیادہ کے ہیں اور ان کو چھوڑیے کم سے کم جو بالغ ہو چکے ہیں وہ گھر میں ایسے سوتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں، یہ سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کو، ایمان کو زندہ کریں۔ حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں پر اللہ کا شکر ہے کوئی پابندی نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم کتنا کر رہے ہیں، وہاں ہم سے کہاں، چونکہ اللہ کے ہاں تو بالکل سچا معاملہ ہوتا ہے، وفاداری کا اظہار پورا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو اس بات پر آگاہ بھی کیا جائے، اور اگر آگاہ کیا جائے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور جو اس بات کو چھپا دے وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، کسی کے احسان کا اگر کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، اس کو چھپا دیا، تو گویا کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، ناشکری کی، گویا اللہ کی بھی ناشکری کی۔ میرے ایک استاذ تھے مولانا نیاز صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ سب اسٹوڈنٹس ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو سچا جذبہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ استاد کو استاد مانتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو گستاخ ہوتے ہیں، صاف صاف استاد کے اوپر اعتراض کرنا، غلط سوالات کرنا، تو یہ دو لوگ تو بالکل سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک بیچ کی قسم ہوتی ہے، وہ فرماتے تھے کہ جو محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے، نفرت بھی نہیں کرتے، وہ ایسا رہتے کہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہے، آپ بتا رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، میرا کام ہے سن لینا، کوئی یہ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بولتے یہ جو بیچ والے ہوتے ہیں ان سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو محبت ہے، محبت کا اظہار ہونا چاہیے، المرء مع من احب، تو یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا، صحابہ کے آپس میں جو معاملہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے میرے لیے یہ کیا تھا، اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے، اور جس کے لیے کیا جائے وہ منع کر دے کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، میرے شکریہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوئی۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلچر کو فروغ دیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یورپین تہذیب میں، ویسٹرن کلچر میں جس کی ہم اتنی مذمت کرتے ہیں، ان کے یہاں اس بات کا بہت اہتمام ہے کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو معذرت کی جائے، اور ہم نے انہی سے تھینک یو اور سوری لے لیا۔ ہم سوری اتنا رائج لفظ ہے کہ اس کی جگہ پر کچھ بھی بول دیں، معذرت، معاف کیجئے، لیکن لگتا ہے سوری جب تک نہیں بولے تب تک کوئی بات ہی نہیں ہو سکی اور معافی۔ لیکن بس اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو غلطی پر ہے، لیکن جب اس کی غلطی معلوم ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معذرت کرتا ہوں۔ لیکن لوگ اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے یہ کہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں یا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ صاف طور پہ یہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری غلطی تھی، یہ بہت بڑے دل کی بات ہے، اور ایسا شخص بہت بہادر اور مضبوط انسان ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ مضبوط کون ہوگا؟ ان کو کبھی بھی آر نہیں تھی، کھل کر کہہ دیتے تھے بھائی اس عورت نے صحیح کہا۔ ایک عورت نے ان کو، حضرت عمر فرما رہے تھے کہ مہر بہت بڑھا کر نہیں دینا چاہیے، ایک دائرے میں دینا چاہیے۔ تو ایک خاتون نے کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ تم نے اگرچہ ڈھیروں دے رکھا ہو، قنطاراً، تب بھی تم خلا کے وقت مہر واپس مت لو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ قنطار کا لفظ یہاں آیا ہے، ڈھیروں دے رکھا ہو، تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ مہر جتنا بھی زیادہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصابت امرأۃ واخطأ عمر، اس عورت نے صحیح کہا، عمر سے غلطی ہو گئی۔ تو ممبر پہ بیٹھ کے کہنا اخطأ عمر، کہ عمر نے غلطی کی، اپنا نام لے کر کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غلطی، کوئی برائی جوڑی جائے۔ ہم لوگوں سے طلاق کے فتوے پوچھے جاتے ہیں، اگر اس میں لکھ دیں کہ مثلا طارق نام ہے، طارق نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، یہ غلط کیا، یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تو لوگ کٹواتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ مت لکھیے، آپ لکھیے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ غلط ہے، میرا نام لے کر مت لکھیے، چونکہ نام کے ساتھ کوئی بھی غلط نسبت قبول نہیں کرتا اگرچہ اس کی غلطی ہوئی ہے۔
لیکن یہ کتنے بڑے دل کے بات ہے کہ خود سے اعتراف کر رہے ہیں کہ عمر سے غلطی ہوئی. تو یہ شکریہ کے ساتھ ہمیشہ یہ بات جڑی رہتی ہے کہ اگر کسی نے غلطی پر بھی متنبہ کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی، اس کو یوں ہونا چاہیے، تو اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے. اور جب بھی ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابلی بلاء فذکرہ، جس کو بھی کچھ دیا گیا، عطا کیا گیا اور اس نے اس کا تذکرہ کیا، ذکر خیر، تو اس نے شکریہ ادا کیا. وَإِن كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، اور اگر چھپا دیا تو اس نے ناشکری کی. تو اگر کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو جہاں پر ہم کر سکتے ہیں اس کا ذکر خیر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انتقال کا انتظار کریں، انتقال ہونے کے بعد تو لوگ پتہ نہیں پل باندھ دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس شخص میں کوئی برائی ہی نہیں تھی، لیکن زندگی میں قدر نہیں کرتے ہیں. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے سماج کی یہی خرابی ہے کہ جو موجود ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو چلا جاتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں. وہ بہت اچھے تھے لیکن جب تک موجود ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو چیز بھی ہے ہماری زندگی میں، جو لوگ آتے ہیں، جو زندگی سے نکلتے ہیں، جو نئی دوستیاں ہوتی ہیں، جو کاروبار، سب اللہ کی طرف سے. کون لوگ ہماری زندگی میں جڑتے چلے جائیں گے ہم نہیں معلوم، کون بچھڑتے چلے جائیں گے ہمیں نہیں معلوم. کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو باقی رکھا جائے اور جس کا جو حصہ ہے زندگی میں اس کو تسلیم کیا جائے اور قدر کی جائے انسان کی، ناقدری نہ کی جائے. وہ ہمارے گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے بیوی بھی ہو سکتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی بات پر یہ سوچنا کہ اس سے بہتر تو فلاں کے گھرانے میں ہے، ہمارے گھرانے میں ہر وقت یہ جھگڑے لڑائی لگی رہتی ہے. دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے اندر خیر ہے اس کو ابھارنا چاہیے. جب خیر کو ابھارا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی دیتے ہیں، نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں. میں نے بارش کی وجہ سے آپ کا اتنا وقت لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.